السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کربلا کے شہداء کی یاد میں قسط نمبر 5 ہم جاری کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ایک خط لکھوایا تھا، اور وہ خط ابن زیاد کی طرف بھیجا تھا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں یہاں کسی اپنے مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اپنے نانا کے دین کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور اگر تم لوگوں کو یہاں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ خط لے کر ایک قاصد ابن زیاد کی طرف گیا۔ ابن زیاد نے جب یہ خط دیکھا تو اس کی رائے میں کچھ تبدیلی آئی۔ اس نے چاہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی جائے، لیکن اس کا ایک خاص کیرندہ، خاص وزیر جس کا نام شمر ذوالجوشن تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا، کیا آج ہمارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقابلہ کر سکیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس ملعون نے مزید کہا، آج اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے پھر دوبارہ کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور پھر وہ وہاں جا کر مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ ملعون نہیں جانتا تھا حسین ہمیشہ سے طاقتور ہے، ہمیشہ سے شیر ہے، ہمیشہ سے ونر ہے، اور ونر ونر ہی ہوتے ہیں، گیدڑ گیدڑ ہی ہوتے ہیں۔ یہ شمر ذوالجوشن ملعونی یہ بات کہاں سمجھتا تھا۔ اس نے مزید ایک خط لکھا اور اس خط کو بھیجنے کے لیے خود گیا، اور اس نے ابن زیاد سے کہا، یہ خط میں عمر بن سعد کے پاس خود لے کر جاؤں گا، تاکہ عمر بن سعد کو یہ بات پتہ چل سکے کہ میں کون ہوں۔ ابن زیاد کو شمر ذوالجوشن نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ عمر بن سعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گیا ہے، وگرنہ جس مقصد کے لیے وہاں اس کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد اب تک پورا کر چکتا۔ میرا یہ خیال ہے یہ خط مجھے کسی قاصد کو دے کر نہیں بھیجنا چاہیے، مجھے یہ خط خود کربلا کی سرزمین پر لے کر جانا چاہیے، اور میں دیکھوں گا وہاں پر اگر عمر بن سعد نے میری بات پر عمل کیا تو میں اسی کو اس لشکر کا امیر رہنے دوں گا، وگرنہ پھر اس کو لشکر سے ہٹا کر خود اس لشکر کا امیر بن جاؤں گا۔ یہ خط لے کر شمر ذوالجوشن ملعون کوفہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر جب اس نے اپنے آپ کو یہ بات دیکھی کہ اس سے یہ بات نہیں پوری ہو رہی، خود وہ خط لے کر کربلا پہنچ گیا۔ کربلا آ کر اس نے خط عمر بن سعد کو دیا۔ اس خط میں تھا، اگر تم ابن زیاد کی تعمیل کرو تو تجھے انعام سے نوازا جائے گا، اور اگر تم سے یہ لشکر کی بھاگ دوڑ نہیں سنبھالی جاتی تو یہ لشکر کی امامت شمر کو دے دو۔ شمر نے جب یہ خط عمر بن سعد کو دیا تو اس کے ساتھ ہی ایک اپنے خفیہ قاصد کے ذریعے اپنے لشکر کے اندر ایک پیغام دیا۔ وہ پیغام یہ تھا کہ شمر کے کچھ رشتہ دار اس جنگ میں شامل تھے، جو یزید کی طرف سے فوج آئی تھی اس میں شمر کے کچھ خاندان والے لوگ بھی تھے۔ ایک اس کا پھپھیزاد بھائی جعفر تھا، عبداللہ، عباس اور عثمان۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تمہیں امان دی جاتی ہے، تمہیں اس جنگ میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے خفیہ طور پر تمہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم ایک سائیڈ پر ہو جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ جب ان چاروں لوگوں کو یہ پیغام ملا تو اللہ اکبر، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر شامل ہونا گوارا کیا، اور بآواز بلند پورے قافلے کو سناتے ہوئے کہا، اے ابن زیاد ملعون، ہم تیرے لالچ میں نہیں آتے، ہمیں تیرا امان نہیں چاہیے ہے، اگر تم نے امان دینا ہے تو خاندان رسالت کو ایمان دو، خاندان رسالت کے لیے بہترین معاملہ کرے، اللہ تجھ پر لعنت کرے، ہمیں تیری امان کی نہیں اللہ کی امان کی ضرورت ہے۔ اب 9 محرم کا دن تھا۔ 9 محرم کے دن شمر نے اپنے قافلے والوں کے اندر پہنچ کر یہ ساری بات پھیلا دی
کہ یہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیا جائے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا کہ شمر کسی بھی طور پر راضی نہیں ہو رہا ہے تو اس نے اپنے خیمے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سوچ بچار کی۔ اس سوچ بچار کے بعد وہ باہر آیا اور وہ اس معاملے پر اور اس نتیجے پر نکلا کہ اسے شمر کی بات ہی کو آگے پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ عمر بن سعد بھی یزیدیوں میں سے نکلا۔ اس کا معاملہ میں بھی کھوٹ آ گئی، اس کے دل میں بھی کھوٹ تھی، شیطانیت آ گئی۔ اس نے بھی شمر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساری بھاگ دوڑ کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ تھک چکے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی ٹیک لگائی ان کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ کچھ بول رہے تھے۔ اس بولنے میں کچھ چیخ تھی، کچھ رونا تھا۔ آپ کے پاس آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا بھی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کا رنگ فک ہو گیا ہے اور آپ کچھ بڑبڑا رہے ہیں، فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، اے میرے ماں جائے میرے بھائی، اللہ تجھ پر قربان ہو، تجھ پر ساری دنیا کی مائیں قربان ہو۔ اے میرے بھائی، آپ کے ماتھے پر پسینہ کیوں ہے؟ آپ پسینے سے شرابور کیوں ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وان مطہر کھلی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابھی میرے خواب میں میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، مجھے اپنے نانا کی زیارت ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے جگر گوشہ، اے میرے نواسے، اے میرے دل کے پیارے، اب آپ کے میرے پاس آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب یہ سنتی ہیں تو رونا شروع کر دیتی ہیں کہ اب میرے بھائی کے جانے کا یہاں سے وقت ہو گیا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شجاعت بہادری کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس ساری باتوں کے باوجود امام عالی مقام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی۔ اسی وقت شمر کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا شمر کا لشکر اہل بیت کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو آگے بھیجا اور شمر سے پوچھیں کہ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے، اس بھیڑیے کی یہ کیسے جرت ہوئی کہ وہ اہل بیت کی طرف بڑھ سکے۔ شمر نے جب یہ بات سنی تو فوراً ہی جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کو یہ بات کہی کہ ابھی تمہارے آنے کا وقت نہیں تھا، تم نے بھیڑیوں والی حرکت کی، تمہیں اس سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے اپنے آنے کا بتلانا چاہیے تھا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس ملعون سے ایک رات کا وعدہ لے لو، ایک رات جنگ کو ملتوی کر لیں، کل صبح 10 محرم کو جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ وہ رات 9 محرم کی رات جنگ نہیں ہوئی، جنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات اللہ کے سامنے گزار دی، نماز میں، قیام میں، استغفار میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے ساری رات گزار دی۔ 10 محرم کی صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کیا اور ایک خطبہ فرمایا، کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ نے خوشی میں بھی اور مصیبت میں بھی میرا ساتھ دیا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے رسالت کے فریضے کے لیے ہمیں چنا ہے۔ اے اللہ، تو نے آنکھ، کان اور دل اس لیے دیے ہیں کہ ہم تیرے قرآن کو سمجھیں، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اے اللہ، تو ہم اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں کی طرف منہ کیا اور کہا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، آج جس کو یہ میدان چھوڑ کر جانا ہے وہ چلا جائے، میں کسی کو الزام نہیں دوں گا۔
یہ بات سنتے ہی آپ کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بانجے سب یک زبان ہو کر بولے، کہا اللہ کی قسم ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ کیا ابھی بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ان یزیدیوں نے پہلے ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا، اس کے بعد آپ کے قاصد حضرت قیس کو شہید کیا ہے، اب ان درندوں نے ہمارے اہل بیت پر پانی بند کر دیا ہے۔ کیا اب بھی ہمارے پاس یہ آپشن ہونی چاہیے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہم اپنی جانیں، ہم اپنی اولادیں تو قربان کر دیں گے، لیکن کبھی اس میدان کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہاں خیمے کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مستورات یہ باتیں سن رہی تھیں۔ جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی، سیدہ زینب بے قرار ہو گئیں اور اونچی اونچی رونے لگیں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے کے اندر بھیجا اور کہا کہ عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو تسلی دیں اور ان کو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کبھی با آواز بلند چیخ و پکار سے نہیں رویا کرتا ہے، وہ صبر و شکر کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ اور پھر خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے اور اپنی بہن سے فرمایا، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت کے بعد تم ماتم نہ کرنا، سینہ کوپی نہ کرنا، آواز سے نہ رونا۔ یہ واعظ و نصیحت کرنے کے بعد آپ باہر آ گئے۔ اس کے بعد شمر اور اس کا لشکر ملعونی اسی جد و جہد میں تھے کہ کب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لشکر والوں پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 72 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں 23 سوار تھے اور 40 پیدل تھے، آپ علیہ السلام نے صف لشکر والوں کی صف بندی کی۔ یہ طریقہ کار امام حسین نے کہاں سے سیکھا؟ اپنے نانا سے سیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوہ سے پہلے صحابہ کرام کی صف بندی کروایا کرتے تھے۔ جس طرح سے مومنین نماز میں صف بندی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے پہلے بھی صحابہ کرام کی صف بندی کرتے تھے۔ پہلی صف والے جہاد کرتے، قتال کرتے، اگر وہ شہداء میں چلے جاتے، اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا، تو پھر دوسری لائن کی، دوسری صف کی باری آتی تھی۔ یہ جنگ کا طریقہ سب سے احسن ترین طریقہ ہوتا ہے، اور یہی طریقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا، اپنے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے بھی اپنے صف کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نے ہر گروہ کا ایک امیر مقرر کر دیا تھا۔ اس کے ایک گروہ میں حر بن یزید بھی تھا۔ حر بن یزید کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا۔ حر بن یزید نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ آخری وقت ہے، یا تو میں حسینیت کا ساتھ دوں یا یزیدیت کا ساتھ دوں، وہ آگے چلتا ہوا آیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ اس کے بعد حر بن یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب آیا اور رونے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التجا کی، کہا واللہ میں بہت خطا کار ہوں، میری غلطیوں پر مجھے معاف کر دیں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ساری صورتحال جنگ کی صورت میں بدل جائے گی۔ میری سزا یہ ہے کہ میں اپنی جان آپ پر نثار کر دوں، آپ پر قربان کر دوں، چنانچہ آپ میری معافی قبول فرمائیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں آج کے بعد اپنے آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ اور لشکر میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، کہا اللہ حر بن یزید کو معاف کر دے، حر بن یزید کی خطاؤں اور ساری لرزشوں اور تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر با آواز بلند تمام لشکر والوں کو جمع ہونے کے لیے کہا۔
جب تمام لشکر والے آپ کے سامنے آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جنگ سے پہلے ایک خطبہ دیا۔ علیہ السلام جو حق پر تھے، سچے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنے تمام لشکر والوں سے کہا، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے آنے کی یہاں وجہ کیا ہے، میرا عذر قبول کر لو، میری بات کو سچ جانو، میرے ساتھ انصاف کرو، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ پھر میں تمہارے لیے اس قتال میں کوئی راستہ نہیں بنتا۔ اگر تم سب مل کر جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ تم اپنے تمام شریکوں کو بلا لو اور جو بھی تم کر سکتے ہو وہ کر لو، اور پھر مجھے مہلت نہ دینا۔ پھر جو بھی میرے ساتھ تمہارا معاملہ کرنے کو دل کرے وہ کر لینا۔ یہ خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے نہیں دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انبیاء کی سیرت پر چلنے والے تھے۔ یہ خطبہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس طوفان آنے سے پہلے جو طوفان نوح تھا اپنی قوم کو دیا تھا۔ سیم وہی خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینے کے بعد اپنے خواتین کے خیموں میں گئے اور وہاں تمام خواتین کو بھی وعظ کیا۔ امام حسین نے جو خواتین کو وعظ کیا تھا اس وعظ کو سن کر خواتین اونچی اونچی رونے لگیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے فرمایا، خواتین سے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتی ہو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں جنت کے سرداروں میں کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ تمہاری ماں سیدہ کائنات اور دنیا کی سردار اور جنت کے سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تمہارا بسیرہ کرے، تمہارا ان کے ساتھ ٹکانہ کرے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتی ہو؟ کیا تم اپنی والدہ کی سیرت پر چلتی ہوئی صبر و شکر کی پیکر نہیں بننا چاہتی ہو؟ آپ کا یہ واعظ دینا تھا۔ تمام خواتین رونا بند کر دیا۔ تمام خواتین بڑے ہی آرام سے خاموشی سے بیٹھ گئیں۔